بلا تاخیر ہمارے بھائی حافظ عاطف بن بابر حفظ اللہ تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر نصیحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ برکتوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے نصیحت سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرات السامعین محترم، قرآن کریم سورہ نجم کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کا مخاطب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے انہیں اس عمل کی ترغیب دلائی۔ فرمایا کہ نبی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اس عبادت کی لمٹ کیا ہے؟ کیا ایک رات کرنی ہے، ایک دن کرنی ہے، ایک مہینہ کرنی ہے، یا ایک سال کرنی ہے؟ بلکہ فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت کا وقت نہ آ جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن کا حکم، اللہ کا کلام صرف ایک شخصیت تک محدود نہیں ہے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس قرآن پر ایمان لانے والے ہر صاحب ایمان کے اوپر یہ لازم ہے وہ اس حکم کو اپنی زندگی کی زیب و زینت بنائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت کرنا بنایا ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے اپنے زندگی کے اوقات وقف کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا خاص طور پر اگر پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جو انسان عبادت یعنی عمل کی زندگی سے خالی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے یہ بات تو کر لے کہ جی جنت ہمارے لیے پکی ہے، نجات مل جانی ہے، معاف اللہ نے کر دینا ہے، تو انسان کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا کیے ہوئے بدعملی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر یوں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت بغیر عمل کے دے دینی ہوتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں اللہ نے معاف کر دی تھی، آپ راتوں کو اٹھ کر اس رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے اتنا لمبا قیام نہ کرتے کہ ایک رکعت میں 5.25 پارے پڑھ دیا کرتے۔ پاؤں مبارک کو دیکھ کر آپ کی گھر والیاں آپ پر ترس کھاتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کو بھی معلوم ہے اللہ نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، لیکن آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں۔
اگر جنت اللہ نے یوں ہی دے دینی ہوتی، ابو بکر کو کیا ضرورت تھی اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر کے اپنے کل کی فکر کو چھوڑ دینا، اپنی جان پیغمبر کریم علیہ السلام کے لیے ہمہ وقت حاضر رکھنا۔ ابو بکر کو ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، کہا کہ ابو بکر تو جنتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص اسے اس بات کی گارنٹی دے دی جائے تو جنتی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر ایمان کی نعمت سے محروم ہے تو وہ سب سے پہلے عمل کو اپنی زندگی سے چھوڑ دے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ غلام کہتا ہے ایک دن میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور لوگ ان کے عدل کی تعریفات کرتے نہیں تھکتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک دن قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تو نے جو جنت بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے لمبائی کا تو تصور ہی بیان نہیں کیا، چوڑائی اس جنت کی اتنی ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان کا خلا ہے۔ اور خلا کتنا ہے؟ محدثین روایات میں نقل کرتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان کا جو خلا ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے۔ اور ایک محدث نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے 7 آسمان اور ان کے درمیان خلا رکھا ہے۔ ایک آسمان کی جو موٹائی چوڑائی ہے وہ 500 سال کی ہے، پہلے سے دوسرے آسمان کے درمیانی جو خلا ہے وہ 500 سال کا ہے، دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، 7 آسمان ان کے درمیانی خلا کو 500 سال کے ساتھ خود ضرب دے کر دیکھ لیں، ہزاروں سال کی طویل مسافت بنتی ہے۔ عمر یہ آیت پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ غلام یہ منظر دیکھ رہا ہے، تعجب کا اظہار کیا، عمر وجہ کیا ہے؟ اس میں تو جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ نہیں ہے کہ رونے کا سبب نظر آئے، نہ اس میں قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، لیکن عمر کیا وجہ ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ عمر نے ایک خوبصورت جملہ اس وقت ارشاد فرمایا، روتا اس لیے ہوں اتنی بڑی جنت جو اللہ نے بنائی ہے، عمر کے ایک عمل کی وجہ سے اتنی بڑی جنت سے مجھے محروم نہ کر دیا جائے۔ آج اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرنے والے، اللہ کا گھر بنانے والے، گھر کے اندر قرآن مجید کا نسخہ رکھنے والے، اتنی ادنا سی نیکیاں کر کے اپنے عمل کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں جنت میں جانا، تو جانا کس نے؟ عمر اتنے بڑے عدل و انصاف کے حاکم، آخر وقت کے اندر بھی چاقوں کے اتنے وار کیے، کھانا تو کوئی چیز حاجت تو نہیں ہوتی، لیکن کوئی چیز پلائی جاتی تو وہ بھی ان زخموں کے رستے سے باہر نکل آتی۔ نوجوان آیا، تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، عمر آپ نے بڑا عدل کیا ہے، ہر صاحب ایمان آپ کی نیکیوں، آپ کی حسنات کی گواہی دیتا ہے۔ عمر نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، نہ بیٹے کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ تیرا باپ کامیاب ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے لباس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہا تھا۔ اس قدر کنڈیشن، اس ایسی صورتحال کے اندر مجھے بتائیے کوئی شخص اس کو ہسپتال کے بستر کے اوپر پڑا دیکھ لے، خوراک کی نالیاں لگی ہوں،
کیا اس کو سوچتی ہے کہ وہ کسی نوجوان کو ٹخنوں کے ساتھ ڈھانکا ہوا دیکھ لے اور اس کو اشارہ کر کے کہے اللہ کے بندے اپنے ٹخنے اوپر کر لے؟ تو دیکھنے والا بہت کم ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایمان کی خوبصورتی، ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت عطا کرتا ہے، وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر، ایسی سخاوت کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی بڑی گواہی دے دی، انہیں بھی کئی بار اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، 2 بیٹیاں نبی کی ان کے نکاح میں تھیں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی سعادت بند ہو سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنی بڑی گواہی ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے موقع پر اس وقت مسلمانوں پر قحط سالی کا سال تھا، آپ نے فرمایا مسلمانوں اللہ کے راستے میں استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ عثمان نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، نہ کوئی دوسرا رشتہ دار، نہ بھائی، نہ باپ، نہ عزیز، کچھ کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی، ایک تھیلی دینار کی اٹھائی جو اس وقت سونے کا سکہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دینار کی تھیلی کو اٹھا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی، کہا اللہ کے رسول عثمان کی طرف سے قبول فرما لیجیے۔ آج کے اشاری نظام کے مطابق اگر اس کو کنورٹ کیا جائے، 1 دینار کا جو اس وقت وزن تھا وہ 4 ماشے 4 رتی کے برابر تھا۔ 4 ماشے 4 رتی کو 1000 دینار پر ضرب دی جائے تو 375 تولے سونا بنتا ہے۔ 375 تولے سونا کو آج کے 3.25 لاکھ یا 3.5 لاکھ کم و پیش کی رقم کے مطابق اگر ضرب دی جائے تو کروڑوں روپے مالیت کی رقم بنتی ہے، جو عثمان نے اپنی زندگی میں ایک وقت میں خرچ کی ہے۔ آگے پیچھے کی بھی بات چھوڑے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ایک اللہ کا بندہ اتنا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا یہ منظر صحابی نے، روایت کرنے والے نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام اس تھیلی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ ان سکوں کو اچھالتے ہیں، آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہیں۔ کہا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی کر لے، میرا رب تجھے نہیں پوچھے گا۔ کیا اس سے بڑھ کر گواہی ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، میرا نبی خواہش سے نہیں بولتا، اللہ جو حکم صادر فرماتے ہیں نبی کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی گارنٹی پانے والے عثمان قبر کے پاس سے گزرتے، غلام کہتا اتنا روتے، داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی، تر ہو جاتی۔ آج بہت زیادہ رونے والے مجھے یہ منظر پیش کر کے دکھائیں، اتنے آنسو کوئی بھی بہا نہیں سکتا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بڑے اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں وہ اتنے آنسو نہیں بہا سکتے۔ عثمان اتنا روتے، غلام کہتا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ جنت میں جہنم کے بارے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بارے میں روتے۔ کہا روتا اس لیے ہوں، میں نے اپنے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا کہ عثمان مومن کے لیے اور انسان، حضرت انسان کے لیے قبر اس کی پہلی گھاٹی ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آنے والی گھاٹیاں اللہ اس کے لیے خود ہی آسان فرما دے گا۔ جس کو اس قبر کے اندر دبوچ لیا گیا اس کی آنے والی گھاٹیاں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ روتا اس لیے ہوں عثمان کے ایک عمل کی وجہ سے کہیں اس کی پکڑ کر نہ لی جائے۔ آج قبرستانوں میں جا کر ہمارا منظر کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنے عمل سے بخوبی واقف ہے۔ قبرستانوں میں جاتے ہیں، خود قبریں کھود بھی لیتے ہیں، کہہ کے بھی لگا لیتے ہیں، سگریٹ نوشیاں بھی کر لیتے ہیں، اور بھرے بھرے سگریٹ بھی وہاں پی لیے جاتے ہیں۔ کسی انسان کو دیکھنے والے کو اس بات پر حیا نہیں آتی میں کھڑا کیسا ہوں۔ اور
انہی عظیم لوگوں کے نعرے اس انداز کے ساتھ لگائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے، اسے شرم آتی ہے، کیا اس انسان کا عمل بھی اللہ قبول کریں گے؟ میرے عزیز ساتھیو، اختصار سے ان عظیم شخصیات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، جو انسان بدعملی کی زندگی گزارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے ہاں معاف کر دیا جائے گا، اللہ اسے آخرت میں نجات دے دیں گے، تو وہ اس انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کی قسم، اسے اللہ زندگی میں توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، آخرت کی توبہ اسے کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن و سنت نے ہمیں زندگی میں 4 ایسے مضامین دیے ہیں جو انسان انہیں سمجھ کر اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، آخرت کی تعمیر کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج کی مجلس میں وہ 4 مضامین آپ کے سامنے اختصار سے عرض کروں گا، اور ان میں بیان ہونے والے ٹوٹل اعمال کو اگر اکاؤنٹ کیا جائے وہ تقریباً 12 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال؟ 12۔ 4 مضامین ہیں، 4 مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کو آپ نے اپنے انگلیوں کے پوروں پر شمار کرنا ہے اور انشاءاللہ پورا کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ پہلی چیز، فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ایک حدیث کی کتاب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس حدیث کے راوی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا، ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات۔ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ایک انسان ان 3 اعمال پر پابندی کرتا ہے، گویا وہ اللہ سے یوں ملاقات کرے گا جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ 3 اعمال، ان میں سے پہلا عمل، سخت سردی میں مکمل اچھے طریقے کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا۔ یہ عمل عمومی طور پر نمازی کہتا ہے وضو تو بڑا آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، وضو وہی کرتا ہے جسے نماز کی اللہ توفیق نصیب کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمل جو وضو کا اہتمام کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس میں ایک اضافہ کیا۔ موسم 2 ہوتے ہیں، سخت سردی کا ہوتا ہے، ایک سخت گرمی کا ہوتا ہے۔ ویسے اللہ نے موسم 4 عطا کیے ہیں، موسم سرما، موسم بہار، موسم خزاں اور موسم گرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس میں موسم سردی کے موسم کے متعلق خاص طور پر تلقین فرمائی، چونکہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کا اہتمام کرنا۔ بہت سے ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے شجاعت اور بہادری کے علم بردار کے لا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جب فجر کے لیے وضو کرتے ہیں تو لگ پتا جاتا ہے۔ تو وضو خاص طور پر سردی کے موسم میں مکمل اچھے طریقے سے کرنا۔ ایک انسان جب اس نیت کے ساتھ کرتا ہے نا، میں یہ وضو کر رہا ہوں، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ وضو کرنے والے مومن کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کے نیچے چھپے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب بھی وضو کریں تو وضو کرنے کا انداز اور آپ کی سوچ ان احادیث کے ذریعے سے وضو کرتی نظر آئے۔ آپ وضو کریں، گھر میں کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ وضو کر رہے ہیں، تو نماز کے لیے اوقات معلوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم جماعت میں شامل ہونے کے لیے بڑی جیدی کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔
اور ایک وعید نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو نمازی اس طرح کا وضو کرتا ہے کہ عضو میں سے کسی عضو کا حصہ خشک رہ جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم کی آگ سے داغ دیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں ایسی ذلت اور رسوائی سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس لیے جب بھی وضو کریں اس حدیث کو یاد رکھیں، پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جو انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ بھی تڑپ اللہ اسے نصیب کرتے ہیں جسے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب عشاء پڑھی ہے، فجر کے وقت تک کتنا دورانیہ ہے آپ اکاؤنٹ کر لیں، تقریباً صبح 5:45 کے قریب جا کر ہمیں جماعت فجر کی نصیب ہوتی ہے، 5:35 پر، 5:40 پر۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو مومن ہوتا ہے وہ بستر پر پڑا ہے، اتنی طویل رات کے اندر اس کی سب سے پہلی سوچ اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فجر کہاں پڑھنی ہے، کتنے بجے پڑھنی ہے۔ اب 5 منٹ کا فرق اسے اگر علم ہو جائے کہ آپ کل نہیں آئے تھے کسی وجہ سے، آپ کسی دوسری جگہ تھے، تو فجر کا جو وقت ہے وہ اتنے بجے ہو چکا ہے، اس کو جان کر ہی بڑی تسکین ملتی ہے، یار اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے فجر کا صحیح وقت بتا دی۔ جو انسان ایسی تڑپ رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی نہیں بلکہ صرف انتظار کرنے والے کو اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے۔ تیسرا عمل، جو مسجد میں با جماعت نماز کے لیے پیدل چل کر آتا ہے، سواری پر سوار نہیں ہوتا، سواری استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کا وقت اگر آپ بوجہ مجبوری جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ رہ جائے یا جاتے ہوئے آپ کو وقت لگ جائے گا تو کوشش کریں آپ سواری استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ وقت کو معلوم کر کے پہلے سے نماز کی پابندی لے کر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، انشاءاللہ یہی قدم میرے لیے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، تو اللہ ایسے بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، پہلی قسم، پہلا جو مضمون ہے گناہوں کا کفارہ، یہ 3 اعمال ہمارے نزدیک بڑے معمولی عمل ہیں، لیکن جو ان 3 عملوں کی محافظت کرتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں کہ جو انسان جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ تو جو نمازی ہوتا ہے اس کی زندگی کا خاتمہ بھی اللہ خوبصورت فرما دیتے ہیں، اور جو انسان نمازی نہیں، جس نے نماز کی اہمیت اور فضیلت اسے علم نہیں، نماز پڑھنی نہیں، کیا وہ مسجد آ سکتا ہے نماز کے بغیر؟ کیا وہ نماز کے علاوہ وضو کا اہتمام کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے قدموں کو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی طرف اٹھا کر آ سکتا ہے؟ جو انسان نماز کی اہمیت اور قدر ہی نہیں جانتا، یہ تینوں عملوں کی توفیق اللہ اسے چھین لیتے۔ اور جو نمازی ہے اللہ نے اس کو یہ تینوں ایسے اعمال نصیب کیے، اتنا بڑا پیکج دے دیا کہ آپ ذرا تصور کیجئے، حج کا رکن اتنا بڑا عظیم رکن ہے، اس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن خالصتاً ایسا حج اگر اللہ اسے نصیب کر دے جسے حج مبرور کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے وہ پاک ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ اس حاجی کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اگر اللہ توفیق نہ بھی دے تو اللہ کے بندوں کے ہاں وہ شمار بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ کل کو ان اعمال کی وجہ سے ایسی ملاقات کرے گا، اللہ کہیں گے میں تو تیرے گناہوں کو تب کو معاف کر چکا ہوں، تو آج ایسے ہی میرے پاس آیا ہے جس طرح تیری ماں نے آج ہی جنم دیا ہے۔
دوسری قسم وہ امت درجات، 3 اعمال ایسے ہیں جو درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ درجہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام بیان کرتے ہیں جنت کے اندر ایک مومن کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے، ایک درجہ جتنا زمین اور آسمانوں کے درمیان کا خلا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ منبر کی سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی ہمیں بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، لیکن جنت کا درجہ اتنا بڑا ہے، کتنی بڑی جنت ہے کہ ایک درجے سے دوسرا جو درجہ ہے وہ اتنا خلا ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اس کی اولاد میں سے، جب اس کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی اپنے فوت شدہ ماں یا باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ اس فوت شدہ والد کی روح کو جنت کے اندر درجات کی بلندی دیتے ہیں۔ وہ بندہ تعجب کے ساتھ رب سے پوچھتا ہے، اے اللہ، یہاں سے یہاں تک کا سفر کیسے طے ہو گیا؟ اعمال تو منقطع ہو چکے ہیں، لیکن یہ اللہ یہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیرے بچے نے، تیری اولاد نے یقین رکھ کر مجھ سے بڑے اخلاص سے مانگا، ربی اغفر لی ولی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اتنا درجہ بلند کر دیتے ہیں، وہ جنتی حیران ہوتا ہے، اللہ اتنا بڑا درجہ میں تو کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 اعمال بتائے جو انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ایک دوسرے کو کھانا کھلانا۔ آج ہمارے ہاں یہ عمل بہت کم نظر آتا ہے۔ کھانا کھلاتے ہیں جو ان کے پیچھے مفاد ہوتے ہیں۔ کیوں کھلا رہے ہیں؟ کاروبار کا تعلق ہے، رشتہ داری کا تعلق ہے، ہمارے مہمان ہیں، فلاں نسبت فلاں مفاد کی وجہ سے ہم انہیں کھلا رہے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں جن کا مقصد ریٹرن نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اور بھائی تجھے کھانا کھلایا ہے نا، کبھی شمار کر کے نہیں کھلایا کہ انی باری کھوا دیتا ہوں، تو کیوں نہیں کھواندا؟ کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں، میں اس عمل کی وجہ سے اپنے رب کا دیدار، اس کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ اور یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قید نہیں مقرر کی، یتیم کو دینا، مسکین کو دینا، وہی قبول ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی ایسے انسان کو کھلاتے ہیں جو بھوک میں تھا، جو پیاس میں تھا، اس کی شدت کا آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ فوراً ہاتھ بڑھایا، آپ کہنے لگے بھائی یہ میری طرف سے قبول کر لو۔ جب انسان کو اس بات کا احساس اور علم اور اہمیت ہو جاتی ہے کھانا کھلانے کا اجر کتنا زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں دیتے ہیں۔ لوگ اس کے لیے جتنا مرضی سوچ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے دسترخوان وسیع کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے تو نے گمان کیا ہوا ہے میری زندگی میرے کاروبار کے ساتھ وابستہ، میری ملازمت کا پیشہ ہے، اتنی تنخواہ آنی ہے، اتنا منافع آنا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے علاوہ بھی وہاں سے نصیب کروں گا جہاں سے تو نے گمان بھی نہیں کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، بہت سے لوگ ہیں تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مہینے کا اینڈ تھا، کاروبار بڑے مندے تھے، چٹیاں پڑی ہوئی تھی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حافظ صاحب اللہ کی قسم ہے پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے رستہ دیا، اور گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا مال دے دیا جو میرے لیے کافی ہو گیا۔
اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ جس بندے کے اندر خیر کا عنصر پیدا کر دیتے ہیں اس بندے کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ تو جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس انسان کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ انبیاء کا واقعہ قرآن کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ باپ نیک تھا، اس کا عمل زندگی کے اندر ہر عمل کا ہدف اللہ کے لیے تھا، اور باپ نے پیچھے اولاد چھوڑی، وہ یتیم تھی، مال چاہے تھوڑا تھا، نبیوں کو کم دیا، مستری اور مزدوری آپ نے کرنی ہے، دیوار مرمت کر کے اس قصبے اس دیہات سے تب نکلنا ہے چاہے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب وہ یہ کام کر کے نکل رہے ہیں، دوسرے نبی نے اس نبی سے پوچھا آپ کو کیسے، کس نے حکم دیا؟ کہنے لگے اللہ نے تو حکم دیا تھا، وجہ بتا دے کیوں دیا تھا؟ تو کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ بڑا نیک تھا۔ اللہ نے نیکی کی وجہ سے نسلوں کی حفاظت کی ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنس مین ہوں، اپنے آپ کو بڑے نامور شہرت یافتہ بزنس مان کہلانے والے، میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، کچھ اللہ کے بندے بڑے اچھے تاجر بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایمان کی نعمت دیتا ہے اور مال کی دولت بھی دیتا ہے، لیکن ایسے بزنس مین اپنے آپ کو کاروبار دنیا کی شہرت کی بلندیوں تک چھونے والے، ان کا مقصد ان کی زندگیوں کے اندر بدعملی کا نتیجہ دیکھنا ہو تو نسلوں میں دیکھ لیجیے۔ کثرت موجود ہوتی ہے لیکن نہ رشتوں میں برکت ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ عزت جیسی نعمت نصیب ہے۔ فلاں کی زبان پر تذکرے نظر آتے ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی ماں کے ساتھ یہ ہو گیا، بہن کے ساتھ فلاں ہو گیا، اس نے یہ کام کر لیا، گویا عزت پانے کے باوجود بھی وہ معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر رہتی ہے۔ تو جو عزت دار ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری بھی حفاظت کروں گا، نسلوں کی حفاظت کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس کام کو تضحیک مت سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے جس قدر استطاعت دی ہے، اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت تربیت کی، اپنی ازواج کو تربیت کرتے، حکم دیتے کہ اللہ کی بندیوں جب کھانا بناؤ تو اپنی ہنڈیا اپنے سالن کے اندر چاہے پانی تھوڑا زیادہ کر کے اپنے ہمسایوں کو بھجوا دیا کرو۔ اللہ کے رسول وہ ہم سے زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمارے گھر میں تو ایندھن بھی نہیں جلتا، آج کی عورت ہوتی تو یہ تذکرے کرتے نہ تھکتی، اور ان کو کیوں بھجوائیں؟ آج بھجوانے کے لیے نا ہمیں وجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ 2 رسگلے ساتھ ہمسائے بھیج دیں نا، وہ بیچارے نا رکھ دیتے ہیں، وہ دیوار کے اوپر چھت سے جا کر وہ اس گھر کی ماں یا بیٹی یا بہن جا کر پوچھتی ہے کا دینے کا دینے؟ کیا کبھی کسی نے کہا ہے میں نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق یہ عمل کیا ہے، میں نے کوئی وجہ نہیں معلوم کرنی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ اور آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت نہ ہو تو آپ اس تکلف میں نہ پڑیں کہ برتن خالی نہیں جانا، آپ بھیج دیا کریں، میں آپ سے کبھی ریٹرن نہیں مانگتا۔ آج دوستوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو بعد میں کہا جاتا ہے میں انہی ہری کھوایا، تسی کی نہیں کواری کھوایا۔ تو جس انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اللہ میں نے تیری رضا تیرے چہرے کو پانے کے لیے یہ کام کیا ہے، وہ کبھی شمار نہیں کرتا، لوگ شمار کر لیتے ہیں انہی ہری ماشاءاللہ کو آ چکے ہیں، ہر ہری اگے ہوں ہے، تو وہ بیچارہ کہتا ہے بھائی میں نے کبھی شمار ہی نہیں کیا، کتنے آئے تھے، کتنے گئے تھے، کتنے لگ چکے تھے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تم بس دعا کیا کرو اللہ فضل سے ہی نوازے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی عمل جو درجات کی بلندی کا باعث ہے، گناہ تو معاف ہو چکے، اب درجات اس بندے کو نصیب ہوں گے جو ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دوسرا عمل وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا۔ اب سلام ہمارے ہاں
جو بہت کم تعداد میں ایک دوسرے کو کرنے والے ہیں ان کو بھی وجہ چاہیے ہوتی ہے. جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں میرا کی لگتا ہے, میں کیوں کرا, وجہ کی. اب وجہ تلاش کی جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے پاس سے گزرو, پتہ چلے مسلمان ہے, مسلمان کی بستی ہے, تو سلام کیا کرو, سلام میں عام کر دو, سلام کو پھیلاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب سکھائے, کہا کہ جب بھی سلام کرو چھوٹے کو چاہیے وہ بڑے کو کرے. اب دوسرا ادب یہ ہے, سواری پر جو سوار ہے اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو کرے یا بیٹھے ہوئے کو کرے. اب جو شخص بہت اچھی لگژری گاڑی کے اندر موجود ہو, وہ ایک محلے میں رہنے والے موٹر سائیکل کو شیشہ نیچے کر کے گزرتے ہوئے کہے السلام علیکم, ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی عزت نہیں کرے گا؟ اس کے دل کے اندر آپ کے متعلق یا اس گاڑی والے کے متعلق اچھے جذبات پیدا نہیں ہوں گے؟ ایک انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دنیاوی دولت سے نوازا ہے اور اللہ نے ایمان کی اگر اسے خوبصورتی دی ہے تو وہ اپنے ملازم کو بھی اگر 10 مرتبہ ملتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم. تو ملازم وہ گھر آ کے نا, وہ اللہ کا بندہ, اسے پتہ ہے اجرت مہینے بعد ہی ملنی ہے, لیکن وہ گھر کے اپنے تمام بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے اپنے اس کاروبار تاجر کا, اس اپنے آقا کا جس کے پاس وہ ملازمت کرتا ہے, اس کی تعریفیں کرتے نہیں تکتا ہے. ماں جی تو انہوں پتہ ہے وہ فلاں صاحب تو میں لگا ہے نا, وہ جدوں آندے نے ماشاءاللہ میرا نام لے کے سلام کر دیں, نہ نظر آواں وہ پوچھتے نے فلاں کی تھے وے جی. تو اپنے اندر یہ عادتیں اچھی اختیار کریں اور مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ کی قسم ہے جب آپ کی میت کو کندھوں پر اٹھایا جائے گا, اللہ انہی ووٹوں کے ذریعے آپ کو جنت کا کریڈٹ نصیب کر دے گا. نبی علیہ السلام نے ایسی شخص کا تذکرہ کیا کہ کندھوں پر اس کی میت کو اٹھایا ہے. ایک جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا واجبت, خاموش ہو گئے. کچھ وقت گزری, دوبارہ کہا واجبت. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, پہلا بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی, دوسری بار بھی کچھ وقت کے بعد جنازہ گزرا, آپ نے کہا واجب ہو گئی, کیا واجب ہو گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, ایک اللہ کے بندے کے بارے میں اس کی اچھی عادات, اس کے اچھے اخلاق, اس کے طور طریقوں کے متعلق اس کی حسنات کا لوگ تذکرہ کر رہے تھے. اللہ نے کہا اے نبی آپ گواہ بن جائیے, میں نے ان ووٹوں کے ذریعے اس بندے کو جنت عطا کر دی. دوسری چیز, جس انسان کی زبان, اس کے ہاتھ سے لوگ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اللہ کرے ماری جائے تو ملے سکون آئی آئے. اور نمازی بھی ہے, منیا نمازی ہے, وضو کر کے نکلتا تھے ماشاءاللہ ماں بہن دیا گالاں کٹ کے کہندا آئیو نماز پڑھنے چلیے. کیا یہ دعوت کا طریقہ ہے؟ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, توفیق آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس اس چیز کا اہل بھی نہیں ہے. بحیثیت والد ہونے کے ناطے آپ اپنی اولاد, اپنی ماں, بہن, بیٹی یا بیوی کو بھی گالی دے کر کہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتی, کہتے رہے. اپنی زندگی کا عمل ان کے سامنے رکھتے رہیں, ان کے سامنے اپنی سنن اور نوافل ادا کرتے رہیں. اللہ کی قسم ہے دنیا میں وہ اگر اس عادت کو نہ بھی اپنا سکیں, آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, ایسی بھی اولادیں اور گھر والے اور گھر والیاں دیکھی ہیں, اللہ کی قسم انہی مسلوں پر بیٹھ کر روتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابا جی اس مسجد نمازی سن, ابا جی یہاں سنتیں پڑھتے تھے, میرے شوہر ماشاءاللہ نماز کے لیے کہتے تھے, میں سستی کر جاتی تھی. یہ مصلی ان کا مصلی تھا, یہ قرآن کا مصحف ان کا تھا, روزانہ قرآن پڑھے بغیر دن کا آغاز نہیں کرتے تھے. کیا ہم ایسا عمل پیش کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بڑا کہنا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت پر یقین رکھیے. اگر آج اولادیں آپ کی بات نہیں مان رہی, آپ ہمیشگی اختیار کیے رکھے, استقامت کی دعا کرتے رہیں.
اللہ غصہ بڑا آندا ہے، جذبات بڑے پڑکدے نے، لیکن مالک تو توفیق دئی میں تا زندگی انہاں نوں ہدایت دی طرف لیندا رہاں۔ اس لیے دوسرا عمل، اپنے اندر اپنے گھر والوں میں سلام کو عام کریں، اس کے لیے کوئی وجہ تلاش نہ کریں، جہاں سے بھی گزریں، کثرت اگر لوگوں کی موجود ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، آپ کو اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ اس سلام میں پہل کر جاؤں۔ تیسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ انسان جو رات کے وقت اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی نماز تہجد، رات کی نماز ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو اللہ سے محبت کی تڑپ رکھتے ہیں۔ آج دیکھیں اس افراتفری کے دور کے اندر ہر شخص، اگر میں یہاں بیٹھ کر کہوں نا کہ جی آپ کے مسائل کے لیے میں آیا ہوں، آج کوئی محلے کا ناظم، چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے آپ کی مسجد میں آ کر کہہ جی میں نے کھلی کچہری لگانی ہے۔ کیا لگانی ہے؟ کھلی کچہری۔ آپ مجھے بتائیں اپنے مسائل، میں نوٹ کروں گا، آپ کو آپ کے مسائل کا حل دے کر جاؤں گا۔ لوگ پتہ نہیں انہیں کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لوگ پھر بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ میرے گھر کے دروازے کے اوپر گلی پر اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں ہے، میرے بیٹے کو ملازمت دلوا دے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، دن بھر جتنے گناہ کیے ہیں بلکہ سابقہ زندگی کے گناہ معاف نہیں کروں گا، توبہ ایسی لے کر میرے دربار میں پیش ہو جاؤ۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اپنے بندے کی توبہ کے اخلاص کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کر نامہ اعمال میں شامل کر دوں گا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، 100 قتل کیے، 1 2 نہیں، 100 قتل کرنے والا، لیکن تھک گیا ہے، توبہ کا رستہ مانگ رہا ہے، جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اہل علم نے کہا وہ اللہ کے بندے میں تیری توبہ میں کیسے رکاوٹ بن سکتا ہوں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ ایک بندہ جو اس کی روح نکل کر پورے جسم سے یغرغر اس ہنسلی تک نہ آ جائے، اس سے پہلے اگر بندہ توبہ مانگ لے اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اور دوسرا وہ بندہ اتنی بڑی مہلت دی، کہا جب تک سورج مشرق سے جو طلوع ہو رہا ہے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک میں نے توبہ کی توفیق دی ہے۔ یعنی قرب قیامت تک کے لیے بھی اللہ کسی بندے کو اتنی بڑی زندگی نصیب کر دے، سالوں کی زندگی بھی دے دے، اور اس وقت سے پہلے اگر اسے توبہ کی اہمیت نصیب ہو جائے اللہ کہتے ہیں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، کتنے بڑے گناہ گار مجرم کیوں نہ ہو، آپ نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، آج ایسی ہماری سوچ بن چکی ہے۔ سوچ کیا ہے؟ میں نے کاروبار کے اندر بڑے جھوٹ بولے ہیں، دھوکہ کیا ہے، فلاں کا قبضہ کیا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، دوسرے کے سامنے تذکرہ نہ کریں تو اپنا اندر بول کے کہہ رہا ہوں چولا تو پتہ ہے کنا کو پاپی ہے۔ اب وہ انسان اپنے رب کے سامنے اس انداز کے ساتھ پیش ہوتا ہے، دل غفلت کا شکار نہیں، دل یقین لے کر آیا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ معاف کر دے، میرا ایمان ہے، تیرے غضب سے زیادہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اللہ جو کھلی کچہری لگاتا ہے اس میں مانگ کر دیکھیے، اپنی اولاد کی اصلاح مانگیے، اپنی ذات کی اصلاح مانگیے، اللہ سے ہدایت کے طلبگار بن کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے یقین رکھ کر مانگیے، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز ساتھیوں، تیسری قسم وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، 3 قسم کے وہ اعمال
جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ 3 قسم کے اعمال، ان میں سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ اور رضامندی، یعنی غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا۔ کام بڑا مشکل ہے، لیکن جسے اللہ حکمت کی توفیق نصیب کرتا ہے وہ انسان اپنے غصے اور خوشی کی وجہ سے ایسے فیصلے نہیں کرتا جو اس کے لیے آنے والے وقت میں اس کے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ اس کی زندہ مثال نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک شخص کا ایسا فیصلہ آیا، اپنا فیصلہ خود لے کر پیش ہوا۔ میاں بیوی ابھی اپنی کمرے کی 4 دیواری کے اندر موجود ہیں، اور شوہر کہتا ہے اللہ کی بندی میں فلاں پتر تو بڑا خوش ہوں، فلاں بیٹے سے بڑا خوش ہوں، بڑی خدمت گزار ہے، بہت زیادہ میری خدمت کرنے والا ہے، میرا یہ ارادہ، میری یہ تمنا ہے فلاں جو باغ ہے میں اس کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب بیوی بڑی دانا عقل مند تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننے والی تھی۔ کہا سرتاج آپ کے جذبات کی میں قدر کرتی ہوں، لیکن یہ کام اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرنے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے رسول اللہ کو گواہ بنا لیں۔ اب وہ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام میرا فلاں بچہ ہے، وہ بڑا خدمت گزار ہے، بڑی میری خدمت کرتا ہے، فرما بردار بہت زیادہ ہے، میری خواہش ہے کہ وہ مال میں اپنے اس بچے کو ہبہ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہاں اور بھی بیٹے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں برابر میں دے گا؟ نہیں اللہ کے رسول ایسا تو کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے کوئی دوسری بات نہیں سنی، اسی وقت یہ جملے ارشاد فرمائے میری مجلس سے اٹھ جا، میں اس ظلم کا گواہ نہیں بننا چاہتا۔ مثلا اب آج ہم کیا کہتے ہیں، او بیٹا بڑا بغیرت ہے، لوگوں کے سامنے تذکرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو میں کہہ دیتا ہے ہوندا کون ہے مینوں روکن والا۔ اب باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی اولادیں بھی دیکھی ہیں جو باپ کے گریبان پکڑ کر اسے کہتے ہیں تو اس جگہ سے نکل جا۔ اب ہم تو انہیں لان تان کر لیتے ہیں، یہ جی دیکھ کتنا خناس ہے، کتنا بے غیرت، کتنا بے شرم، کتنا فلاں ہے، اللہ اس پر لائے، باپ کے گریبان کو پکڑنے پر آ گیا۔ اب اس کے سامنے باپ کا رویہ کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ آپ عدالتوں کے اندر رہنے والے جو ججز حضرات ہیں ان سے جا کر پوچھئے، وہ کہتے ہیں اصل انسان قصوروار اس کا والد ہے جو اس کا حق دے نہیں دے رہا تھا، اس نے بیٹوں میں دے دیا، اس کو محروم کر دیا۔ اب وہ محروم ہونے والا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا ہے، وہ اس کے گریبان کو آ کر پکڑ لیا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے کسی بھی عمل کا رد عمل اس سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ اس رد عمل کو پیدا کرنے والے آپ کا خود اپنا رویہ، آپ کا عمل ہے۔ کبھی ایسا عمل مت کریں جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے اوقات میں ایک بہت بڑی ہلاکت اور وبال کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ نجات پا گیا، اللہ آخرت کے دن اس کو نجات دیں گے جو غصے میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ دوسرا عمل جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غربت میں، فقیری میں اور مالداری، غربت اور مالداری دونوں حالتوں میں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اعتدال کی راہ اپناتا ہے، میانہ روی۔ مثلا آپ کے پاس اتنا مال ہے، ایک ہے آپ سارا مال کہتے ہیں جی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب آپ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابا جی تسی مومن ہو، ایمان والے ہو،
لیکن ساڈا کی قصور ہے دے وچ؟ تو دین کسی بھی انسان کو اتنا مکلف نہیں کرتا، اللہ مجبور نہیں کرتے کہ تو دیں گا تو جان چھٹے گی، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ دن بھر کی اجرت لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو اس میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دیتے، اپنے لیے بھی رکھتے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی ایسے لوگ آتے، آ کر کہتے اللہ کے رسول یہ مال اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام جانتے، ہاں ٹھیک ہے قبول کر لیتے ہیں، بہت بڑا مال ہے، بلکہ اللہ کے رسول ان سے پوچھتے، سوال کرتے، بتاؤ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے، یہ مال لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ تیرے مال کے اندر، رزق کے اندر برکت عطا فرمائے، برکت کی دعا دیتے ساتھ ساتھ اصلاح فرمائی، اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر، جہاں سے یہ مال کمایا ہے اس مال اس کاروبار کے لیے، اس مال کو بھی ایک حصہ اس مال کے لیے رکھ، اگر ضرورت پڑ جائے، نقصان ہو جائے تو یہ تیسرا حصہ تیرے مال کے لیے کافی ہو سکے۔ دوسرا اپنی ذات کے لیے بھی رکھ، اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ کہا یہ مال اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ایک انسان غریب ہے اور مالدار ہے، دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اپناتا ہے تو اللہ کو یہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس انسان کے لیے نجات کا راستہ رکھ دیا ہوا ہے۔ تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، چھپے ہوئے اور ظاہری حالت، یعنی انسان تنہائی میں ہے، کوئی دوسرا فرد اسے نہیں دیکھ رہا، اور ظاہری طور پر ہے، تو اس انسان کو چاہیے دونوں حالتوں میں اللہ کا ڈر اپنے معاملات کے اندر بچا کے رکھے، اس کو اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر نہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپاتے تھے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، مومن ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے، رات کو گناہ کیا ہوتا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ صبح اٹھ کر فجر کے بعد کہتا رات ہی پتہ کی ہوا ہے، کہتا کیا ہوا ہے، میں فلاں کام کیتا ہے، فلاں کام کی ہے۔ اللہ جو ستار العیوب ہے، اس کی ایک خوبی ہے، صفت ہے، اللہ بندے کے پردوں گناہوں کی خود پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس گناہ کو لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے کہتے ہیں میں نے تو ایک کے سامنے کیا تھا، گل دا پتنگڑ کی میں بن گیا ہے، میرے نال بنیا کیے، تو کہتے ہیں اللہ تو میرے نال کیتا کیے، آخر میں آ کر یہی کہتا نا بندہ، اللہ میرے نال کیتا کیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات تو جاننے کی کوشش کر، تو نے اپنے ساتھ کیا خود کیا ہے۔ گناہ ہو جانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ نے کوئی چیز چرا لی ہے، آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے، اگر آپ اس برائی کو برائی جان چکے ہیں، یہ کام برا تھا، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں، اور اگر اس کام کو، اس چیز کو لوٹا سکتے ہیں، آپ اس کو لوٹا دیجئے۔ اللہ کی قسم ہے اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہے، اللہ کا جو ڈر پا لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کے لیے دنیا میں بھی کافی ہو جاتا ہوں، آخرت کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ تھے، اب چونکہ ہمارے ہاں وہ طریقہ کار اسلامی قانون نافذ نہیں ہے کہ اسلامی طور پر جو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے، آپ نے جو عدالت قائم کی ہے، عدالت کے جو اصول اور ضوابط رکھے ہیں، وہ قوانین آج ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اب اللہ کا ڈر دیکھیے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ بنے گا کیا، لوگ کیا کہیں گے، چلو کوئی گال نہیں چھپا لینے۔ جب رحم اس کے اندر پیدا ہو گیا،
بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، پتہ چل گیا کہ اب رحم بن رہا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا، نبی اسلام کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول گناہ کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے فوراً، اب یہاں ایک صورت بھی آتی ہے، آپ نے غصے اور خوشی کی حالت میں عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا، فوراً غصہ کر کے نہیں کہا مار دیو، ایسے لائق ہے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام جو آپ کی مجلس میں دنا لوگ موجود تھے، آپ نے ان سے کہا اس کو علیحدگی میں لے جا کر اس کے نسب نامہ معلوم کرو، پتہ کرو کس خاندان سے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب انہوں نے اس سے سوالات کیے، اللہ کی بندی آئی کہاں سے ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، تیرے باپ دادا کا نام کیا ہے؟ اب اس نے جب سارے سوالات درست دیے تو کہا اللہ کے رسول ذہنی طور پر درست ہے، بے وقوف معلوم نہیں ہوتی، دیوانی نہیں ہے کہ جس طرح منہ اٹھا کے کوئی کہہ دے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے اوپر آپ نے ایسا عدل کا نظام قائم کیا، آپ نے اسے پوچھا تو ساتھ یہ حکم صادر فرمایا تو نے گناہ کیا ہے، اس میں بچے کا کیا قصور ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں محدثین نے بہت سے استدلال پیش کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آج اگر کوئی بیٹی گناہ کر لیتی ہے، زنا کر لیتی ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر اگر بچہ آ گیا ہے تو آپ کے اوپر یہ قائم نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچے کو ضائع کروا دیں، فوراً جاتے ہیں کوئی نہیں سانو یہ حرام دا چاہیے ہی نہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر اس سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، آپ ڈنڈورا مت پیٹیں، اللہ سے اس کی اصلاح کی دعا مانگیں، اس کو اصلاح بنانے والے کی طرف لے کر آئیں، اور اس کے لیے کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ بچے کو اس بات کی، اس عمل کی بھنک تک نہ پڑے۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ جب بچے کو جنم دو تب میرے پاس تشریف لے آنا، پھر تمہیں میں اس گناہ کی سزا دوں گا۔ اب اللہ کی بندی 9 ماہ کم و بیش کا ایک لمبا طویل پیریڈ ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا رسول اللہ بھول گئے نے، آپ بھول گئے ہوں گے، پیچھے کوئی صحابی بھی نہیں نبی علیہ السلام نے بھیجا۔ اب اس کا ایمان چیک کیجئے کس قدر وہ اللہ سے ڈرنے والی اللہ کی بندی تھی۔ اب خود آ کر بچے کو چھاتی سے لگایا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، اللہ کے حبیب فلاں کام فلاں عمل کی وجہ سے چند ماہ قبل آپ کے پاس آئی تھی، اللہ کے رسول حد قائم کر دیجئے، مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بچہ جب نوالا پکڑ کر کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر میرے پاس آ جانا۔ اب وہ پھر آ گئی، اور یہ بات یاد رکھیے بچہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کتنے دورانیے میں جا کر خود نوالا پکڑ کے کھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اب اتنا طویل وقت گزارنے کے بعد بھی اس نے اس ایک گناہ کو اپنی زندگی میں اس وقت تک پاک کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتی رہی، اس وقت تک اللہ نے اسے حیات رکھا، زندہ رکھا، پھر آ گئی، اللہ کے رسول اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کو رجم کر دیا جائے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے نکلنے والے خون کی قطیر نکلتی ہے، ایک پاس کھڑے صحابی کے کپڑوں پر پڑتی ہے۔ اس نے بے ساختہ جملہ کہہ دیا، ہائے یہ گندا خون۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت کہا، اللہ کے بندے، اگر اس اللہ کی بندی کی توبہ کو مدینے کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ 70 کے 70 کو معاف فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان بڑے مجھ سمیت ہم سب موجود ہیں، گناہ ہو جائے اس گناہ کا معاشرے کے اندر کسی دوسرے کو ڈنڈورا مت پیٹیں، میں نے بڑے فخر والا کام کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اپنا گناہ کسی کے سامنے پیش کرنا خود کو ذلت اور رسوائی کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے اگر ہم نجات چاہتے ہیں ظاہری حالت اور تنہائی میں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے، میں یہ کام کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ نے ایک غار کے اندر بند کر دیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے ایسا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ
میری فلاں ایک عزیزہ تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اس نے اتنی اجرت میں میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب میں اس کے قریب آیا اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اے اللہ کوئی دوسرا مجھے اس کام سے روکنے والا نہیں تھا، میں نے معاوضہ دے کر تیری ڈر کی وجہ سے اس کام سے اجتناب کر لی، اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے اس آزمائش سے مجھے نکال دے۔ اللہ کی قسم اللہ نے انہیں اس آزمائش سے نکال دیا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ایسے عمل لے کر آئیں۔ آپ گناہ کر سکتے بھی ہو، چوری کر سکتے ہو، آپ دھوکہ دے سکتے ہو، لوگ آپ کی زبان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور آپ اس طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں چاہے میں زبان کی صفائی دکھا کر جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچ سکتا ہوں، مال کثرت اکٹھا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تو جانتا ہے میں نے تھوڑے کے اوپر قناعت کی ہے، اس مال پر راضی ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں جا بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیو، تیسرا عمل کہ ظاہری اور چھپے ہوئے یعنی تنہائی میں دونوں حالتوں میں اللہ کا ڈر رکھنا۔ چوتھی قسم اور آخری قسم وہ 3 قسم کے اعمال جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت کا سبب بننے والے 3 کام ہیں۔ ان میں پہلا عمل ایسی لالچ جس کو پورا کیا جائے۔ آج دیکھا جائے ہمارے ہاں لالچ کی بیماری بہت زیادہ ہے۔ نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جی محنت چھڈو ٹک ٹاک بناؤ، ٹھیک ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جن کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا کہ ایسی گھٹیا اور چول پنی حرکت یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ناچ رہے ہیں، وہ بیہودے حرکتیں کر رہے ہیں، مذاق، ایسے مذاق جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے میں حقیقت پر مبنی بات نہیں کر رہا، وہ ایسے کام کا ارتکاب کر کے حلال و حرام کی تمیز کو بلا کر سوچ کیا ہے یہ مال ایسے ہی کمایا جا سکتا ہے، اب کوئی اور دوسرا رستہ آسانی والا نظر نہیں آ رہا، ہم ایسے کما کر اپنے مال کو اکٹھا کر سکتے ہیں چاہے عزت نہ بچے۔ یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ نوجوان بڑا شارٹ کر رستے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح دنوں کے اندر فلاں کوٹھی بھی آ جائے، فلاں گاڑی بھی آ جائے، فلاں منصب بھی آ جائے، کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایسی لالچ جس کو پورا کیا جائے یہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہ کر دیکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت عطا کرے گا تو آپ شکر کرنے والے بنیں گے۔ شکر کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر گھر میں موجود نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ علی کل حال، اللہ میں ہر حال کے اندر تیرا شکر گزار بندہ ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اللہ میں صبح و شام ایک بار نہیں 3 بار یہ جملے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوں، اے میرے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، اللہ جو دین تو نے اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے اللہ میں اس دین اسلام ہونے پر راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ان کلمات کو صبح و شام صرف 3 بار پڑھنے والا قیامت کے دن ایسی اللہ سے ملاقات کرے گا اس کا رب اس سے راضی ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہ نہ فکر کریں میرا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، ان کا آگے کیا بنے گا، وہ کیا سوچیں گے، ہمارا باپ ہمارا دادا ہمارے لیے چھوڑ کر کے کیا گیا ہے۔ آپ ان لوگوں کے بھی واقعات سنتے ہیں کہ جو جھگیوں میں رہنے والے تھے، اللہ نے ان بندوں کے اخلاص کی وجہ سے، چاہے وہ معاشرے میں حقیر نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، انہیں لوگ موچی کہتے تھے، باورچی کہتے تھے، حجامت والا کہتے تھے، یا اس طرح کے کام جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی حقارت سے دیکھے جاتے ہیں، اللہ کی قسم جو لوگ اخلاص
اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر کے ایسا عمل پیش کر جاتے ہیں. لوگ ساری زندگی گواہیاں دیتے ہیں, ساری زندگی انہاں دا پیو ملازمت کردا رہا, لیکن انہیں کدی مال دے وچ دھوکا یا فراڈ نہیں کیتا. زبان اور اپنے عمل سے ہمیشہ ایسا کام, ایسا کردار پیش کیا. اللہ کی قسم, اللہ نسلوں میں ایسا رزق دیتا ہے. وہ فخر سے بیان کرتے نظر آتے ہیں, میرا باپ فلاں سبزی والا تھا, فلاں موچی تھا, فلاں ایسا کام کرنے والا تھا. آج اللہ کا فضل ہے, اس کے نام کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں اس قدر فضل سے نوازا ہوا. آج بہت بڑے بڑے فیکٹریوں والے, بہت بڑے بڑے تاجر حضرات, ان سے جا کر پوچھئے تمہارے باپ دادا کا عمل کیا تھا. کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے آج ان پر فضل کیا ہوا. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں, پہلا عمل جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے کہ ایک انسان اس کام کے اوپر آ جائے کہ وہ لالچ کرے, اور دوسرا عمل یہ ہے کسی ایسے نفس کی خواہش کے اندر پڑ جائے جس کی پیروی کے اندر لگ جائے. اب نفس کی خواہش کیا ہے؟ یہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا, یہ راحت پسند ہوتا ہے. ہمیشہ کہتا ہے مجھے بیٹھے بٹھائے فلاں چیز مل جائے, بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ مل جائے, میرے اشاروں کے اوپر دنیا ناچتی نظر آئے. یہ نفس کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اس کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی, اس کی دو خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ایک خواہش کیا ہے؟ عمر 100 سال دی ہونی چاہیے. 50 سال میں ڈھیروں بیماریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے, لیکن کیا کہتا ہے, نہیں 100 سال ہوئے نا, میں دیکھ رہا مرنا ہے, اب میں چنگا بھلا ہاں. ہمت نہ بھی ہو تو ایسے ایسے پنگے لے لیتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کی حاجت میرے اندر نہیں ہے, نہیں کر سکتا, تو کہتے ہیں نہیں میں کر کے وہاں آؤں گا. مقصد کیا؟ اپنے آپ کو بڑا پن ثابت کرنے کے لیے اپنے نفس کی خواہش کے اندر اس قدر انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ لگا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں لے پھر ہلاک ہو گئے کہ نہیں ہو گیا. تو دنیا کے اندر بھی انسان ہلاکت مبتلا ہو جاتا ہے, آخرت کی ہلاکتیں اور تباہیاں اس کے الگ اللہ نے مقدر میں رکھی. اس لیے ایسی خواہش کے پیچھے مت نہ لگیں کہ جو انسان پوری کرنے میں لگ جائے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی بھی کرنی پڑے تو وہ کرنے پر لگ جائے. بلکہ آپ اس نفس کو سمجھائیں تیرا کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنا ہے, اور اللہ نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے. فجر کے لیے اٹھنے کی عادت نہیں ہے, نرم و گرم بستر چھوڑنے کی عادت نہیں ہے, دل نہیں چاہتا, نفس نہیں چاہتا, بلکہ آپ پھر بھی اٹھیں, چاہے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کیوں نہ سویا ہوں, انشاءاللہ باجماعت جا کر نماز ضرور پڑھنی ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں نہ کرنا پڑے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. اپنے نفس کو اب انسان عادت اگر اچھائی کی ڈالنے کی کوشش کرے, اللہ ایسی معراج ایک مومن کو عطا کرتا ہے, شیطان اس کے پیچھے آنا بھی چاہے وہ نہیں آ سکتا. اللہ نے عمر کے متعلق کہہ دیا اللہ کے پیغمبر کے ذریعے, عمر تو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے. یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب انسان ایک مومن ایمان کی معراج کے لیے, ایمان کے لیے محنت اور کاوش میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کو یہ چیز نصیب فرما دیتے. تیسری اور آخری چیز جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے, وہ ہے انسان کا خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جانا. خود پسندی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا. وہ انسان کہتا ہے میں بہتر ہوں, میں نے یہ لباس پتہ کتنے کا پہنا ہے, کتنے کا پہنا ہے, 10,000 کا, 20,000 کا, یہ برانڈ کا ہے, اور چڈی پہنی ہے میں نے اتنے کی پہنی ہوئی ہے. یعنی انسان کو شرم و حیا نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے, دوسرا پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ انسان دوسروں کو باور کرانے کی کوشش کر رہا, پتہ میں کتنے کا پایا, یہ موبائل پتہ کتنے کا لیا ہے, 1.5 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, 7 لاکھ ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے نا انداز مختلف اپنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکے پرسنالٹی والا ہے. اچھا وہ تجھے نا اس کے پاس جانا چاہیے, میں جاؤں, اور ٹھیک ہے رشتہ دار ہے انہوں جانا چاہیے,
میں کیوں جاؤں؟ پتہ چلے نمازی کوئی بیمار ہے، حضرت صاحب وہ فلاں بیمار ہے، اور ٹھیک ہے دعا کر دی کیتی تے آوے ان کی کریے، وہ کر دیتی ہے دعا ان کی کریے. جب مر جاتا ہے وہ کہتا ہے اوہو پتر تسی دسیا ہی نہیں. تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اچھا لباس اچھی چیز استعمال کر کے بھی اپنے ایسے مومن بھائی کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، او بھائی کچھ نہ کر، اللہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے دکھ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، اللہ تیرے لیے کافی ہو سکتا ہے، پریشان نہ ہوا کر، مجھے اللہ جس قدر توفیق دے گا میں تیرے لیے تعاون کروں گا، تو پریشان نہ ہو. اللہ کی قسم کسی بھی انسان کو اتنا دنیا کے مال کا ہرس اور طمع نہیں ہوتا جتنا انسان کے رویے اسے مجبور کر کے اس کو حسد کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اللہ اگر نعمت میرے کو نہیں نہ آتے اللہ کرے تیرے کو بھی نہ رہے، جدی وجہ تو نہ تو میرے نال ہے سینہ چوڑا کر کے لگا پھرنا ہے نا، تو یہ چیز میرے کو نہیں ہے، اللہ یہ کو چھین لے. تو خدا را اپنے اندر یہ عادت، یہ برائی، یہ بیماری نہ پیدا کرے. اللہ کے پیغمبر نے دیکھے سلام کا ایک ادب کیا سکھایا، کہا کہ جو سواری پر سوار ہے اسے چاہیے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چل رہا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. تو وہی بات جب آپ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک سائیکل اور موٹر سائیکل والے کو السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا دن آپ کے تذکرے کرتا نہیں تھکے گا. تو جس کے اندر یہ چیز آتی ہے نا، جو اس وجہ سے یہ کام نہیں کرتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ تو ڈرتا ہے، اس کے اندر عاجزی انکساری کا پہلو ہوتا ہے. اللہ تیرا فضل ہے جو میرے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں. وہ دوسرے مسلمان بھائی کہتے ہیں پتہ نہیں اسلامی لینی کہ نہیں، بڑا سونا ہے ماشاءاللہ، کپڑے بڑے چنگے پائے نے، بڑی چیز اچھی پہنی ہے، فلاں گڈی تو اترے، تو لوگ اسے سلام ہی لیتے، دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، میں سلام لے لیتے ہیں منہ نہ واٹ لے. تو جب وہ پہل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا ہاتھ ہے، وہ ایک ہاتھ سے لیتا ہے، دو اس کے دو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ٹھیک ہو جناب. تو اگر اللہ نے آپ کو یہ فضل سے نوازا ہے، اپنے آپ کو اس گھمنڈ میں مبتلا نہ کریں میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے یہ کیا تھا، اس نے کیا کہا، اے اللہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے آگ سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ میں اس کو کیسے سجدہ ریز کروں. اللہ نے کیا کہا، یہ بات یاد رکھ، قیامت تک کے لیے میں تجھے مردود قرار دیتا ہوں، تو اللہ اور اس کے جمیع مخلوقات کی لعنت کا مستحق ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے علم عطا کیا، اللہ نے منصب دیا، اللہ نے شہرت دی، عزت دی، اللہ نے اچھا کاروبار دیا، اچھا رزق، اچھی نعمت دی. اپنے ایسے دوستوں کو اس وجہ سے، اپنے رشتوں کو اس وجہ سے ترک نہ کریں، میرے پاس یہ چیز ہے اس وجہ سے اس کے پاس یہ چیز نہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خود پسندی جیسی بیماری سے اپنی پناہ عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف فرما تھے. آپ تکبر کے بارے میں فرما رہے تھے، جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر اتنا ذرے کی مانند تکبر ہوگا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن جنت جیسی بڑی نعمت اسے محروم کر دے گا. صحابی بڑے پریشان ہوئے. وہ صحابی ان کے پاس جن کے پاس دنیا کی نعمتیں تھی، دنیا کا مال تھا. اللہ کے رسول میرا یہ دل چاہتا ہے میں اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں. اللہ کے رسول بتائیے مجھے کیا تکبر میں سے تو نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام مسکرائے، اس کی تڑپ دیکھ کر، اس کا احساس دیکھ کر. آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کے بندے اللہ بڑا خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ انسان کا حق بات کو ٹکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. حق بات پتہ بھی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، مثلاً وہ مسجد میں آیا ہے، کاٹن شاٹن ماشاءاللہ بڑی پہنی ہوئی ہے، بڑے اچھے لباس، بڑے اچھے ویسٹ کوٹیں اور کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور ساتھ آ کر اوے پیچھے ہوئے جگہ دیو. اللہ کے رسول نے تو بچوں کو یہ حق، ان کا حق تلف کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا. آپ نے تو ان سے بھی پوچھا تھا بچے
تو میرے دائیں جانی بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اجازت دے تو دودھ کا پیالہ بائیں طرف سے بڑوں سے نہ شروع کر لوں؟ بچے نے کہا نہیں۔ اس بچے نے جوان ہو کر حکمت بتائی، رسول اللہ کے ہونٹ لگ چکے تھے، میں نہیں پسند کرتا تھا ان ہونٹوں پر کوئی دوسرا ہونٹ اس وقت تک لگے جب تک میں ہونٹ نہ پی لوں۔ تکبر کی وجہ سے اس بچے نہیں کہا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بچے بھی اگر سب میں آ جائیں تو وہ پہل کر چکے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میرا پتر اگر تو اجازت دے دے میں تے کھلو جاؤں۔ بچوں کو کوئی ٹافی دے دی، کوئی چیز دے دی، پاکٹ کے اندر کوئی میٹھی چیز رکھیں، ان کو ایسے دے دیں۔ بچے کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، آپ اس کا رویہ ایسا بنائیں، یقین مانیے ایسے مسجد کے نمازی بھی دیکھے ہیں، وہ مسجد سے جب اس دنیا سے چلے گئے، بچے جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ روتے ہوئے نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں جی حاجی صاحب فلاں صاحب مینوں یہ چیزیں دے ہوں سن۔ اب چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن رویے تا زندگی مرنے کے بعد بھی انسان یاد رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے اندر خود پسندی کی بیماری کو ختم کریں۔ حق بات اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، بزرگوں ٹھیک ہے میں منے ہیں، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، مینوں اللہ علی معاف کر دو، انشاءاللہ آئندہ کام نہیں ہوئے گا۔ تو اگر آپ اس طریقے کے ساتھ ہدایت کے طلبگار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا آخرت کی خیر کو آپ کے مقدر آپ کے قدموں کی ڈھیر بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو 4 قسم کے مضامین اور ان سے حاصل ہونے والے 12 اعمال میں نے بیان کیے، اللہ مجھ سمیت قرآن و سنت کے مطابق ان احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ خیر کے اوپر استقامت دے، ہر قسم کے شر سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ سب دوست بیٹھ جاؤ، ذرا کوئی جائے بیٹھ جاؤ، کہاں صاحب بیٹھ جاؤ۔ کیا ٹھیک ہو؟ آمین جی آمین۔